بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. جیسا کہ ہم لوگ حدیث جبریل میں تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ کیے تھے، جو کہ ایمان کا پہلا رکن ہے اور بغیر اس کے کوئی رکن قبول بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر صفات کو اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان سب کو کیا ہے، ان سب کے اوپر ایمان لانا ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بغیر معنی کے پھیر بدل کیے ہوئے، بغیر حرف کے بدلے ہوئے، بغیر مثال دیے اور بغیر کیفیت کا سوال کیے. یہ بات یاد رکھیے، جتنے بھی گمراہ فرقہ ہے وہ گمراہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے درجے میں پہلے اتارا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیے. جتنے بھی فرقے گمراہ ہوئے سب کے سب کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے درجے میں لاتے، پھر جب مخلوق سے یہ نہیں ہوتا کہتے ہیں مخلوق بھی ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرتا ہے، تو کیا کرتے ہیں آخر میں صفات کا انکار. جیسے اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نازل ہوتے نا، سنے ہیں. اور ایک مشہور روایت جو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں، بدعتی لوگ بیان کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے، کون سا مہینہ ہے بھائی، کتنے تاریخ کو نازل ہوتے ہیں، اور وہی بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتے، خود کی دلیل کے اوپر ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، لیکن اب کیا کیے وہ لوگ، دماغ لگائے، ارے ہم لوگ جب نیچے اترتے ہیں تو کیا ہے، ہم لوگ جب نیچے اترے تو کیا ہو گیا، چھت اوپر چلے گئی، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیچے ہو گیا، چھت اوپر چلے گئے. ایسے دماغ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثال نہیں ہے. ویسے ہی مثال دیتے ہیں، کیا ہے، ہر بادشاہ کا کیا ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے. ہر گورنمنٹ کا منسٹر ہوتا ہے. ہر چیز کے لیے کیا چاہیے، وسیلہ چاہیے. چھت میں اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے، سیڑھی چاہیے، ہے نا. ساری مثالیں کس سے، مخلوق کے، مخلوق سے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں دو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے.
وہ دوسرے کے بارے میں بھی جاننے والا ہے، اپنی ذات کے بارے میں بھی جاننے والا ہے. اور تم نہ ہی اپنے ذات کے بارے میں صحیح سے جانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بات تو دور کی ہے. تو مثال دینے سے ہی انسان گمراہ ہوتا ہے. انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنے اس میں ڈالتا ہے تب گمراہ ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ تعالیٰ کی کیا ہے نشانیوں پر غور کرو، لیکن اللہ تعالیٰ پر غور نہیں کرنا. کیوں؟ یہ دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ پر غور نہیں کر سکتی، لامحدود ہے. کہتے کیا ہے یہ دماغ کبھی کوئی حد ہے نا، لمٹ ہے نا. انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، کیا ہے؟ آسمان. اس میں کتنے کچھ ہے سوچ نہیں سکتا. سوچ سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے. تو جو اتنے آسمانوں کے اوپر ہے، 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ نہیں کرنا، سوال نہیں. جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی ماننا ہے. اس وجہ سے صحابہ لوگ بھی کبھی سوال نہیں پوچھے. جانتے ہیں ایک سوال پوچھیں گے شیطان بیٹھا ہوا ہے وہاں سے گمراہ کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان. اس کے بعد کیا ہے ایمان کا دوسرا رکن؟ وَمَلَائِكَتِهِ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ کے فرشتے کافی سارے ہیں، اس لیے ملائکہ بولے، یعنی فرشتے. ملائکہ ملکہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ذمہ دار کے معنی میں، یا کچھ لوگ بیان کیے کیا ہے جو لے کر کے جائے، رسول جو ہو، اس معنی میں ہی یہ آتا ہے. تو ملائکہ یہ ہے جو کہ الگ الگ قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ فاطر شروع کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. ساری تعریف اس اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے کیا ہے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے فرشتوں کو کیا بنایا؟ رسول بنایا. وہ بھی فرشتے کیسے؟ کہتے ہیں 2 پر والے، 3 پر والے، 4 پر والے. اور کہتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ جتنا زیادتی کرنا چاہتا ہے زیادتی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرشتے کو بنائے، فرشتوں کو جو الگ الگ قسم کے ہیں، الگ الگ ان کا کام بھی ہے. فرشتے اور فرشتوں کے جو سردار، جو ہم لوگ سب جانتے ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے، وہ کون؟ جبریل علیہ السلام. جبریل مطلب کبھی آپ لوگ سنے ہیں جبریل مطلب کیا ہے؟ ہاں، جبریل مطلب جبر جو ہوتا ہے یا جبر جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ. جبر مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ. ویسے ہی میکائیل سنے ہیں، میکا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ. تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ نام بھی ایسا چنے جس سے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے بندگی ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ کون ہے؟ جبریل ہے. ان کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے ان کا؟
وحی لے کر کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے. نزل بِهِ روح الامین. اس کو نازل کرنے والے کون ہیں؟ ہاں، وہ روح، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو کیا ہے؟ امانت دار ہے. جو کیا ہے؟ امانت دار ہے. یہ جبریل علیہ السلام، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ ہم جبریل کو 2 مرتبہ دیکھیں. جبریل کو 2 مرتبہ ان کے اصل شکل میں دیکھیں. لہو 600 جناح. کہتے ہیں ان کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں. اور کہتے ہیں پر اتنے بڑے کہ 2 ہی پر سے صرف اور صرف پورا جو ہے، پوری دنیا جو ہے ڈھک جاتی ہے. یہ جبریل ہے علیہ السلام، جو وحی لے کر کے آتے ہیں. ساروں کے پاس وحی لے کر کے آنا کن کا کام ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا تکلم اللہ، جب اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں تو سارے فرشتے جو ہے اپنے پر مارنے لگ جاتے ہیں. کأنہ السلسلۃ فی صفوان. جیسے انسان یہ لے لے، زنجیر لے لے اور اس کو پتھر میں مارے، کیسی آواز ہوگی؟ ویسے ہی آواز ہوتی ہے، سخت آواز ہوتی ہے، جس کے وجہ سے یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اٹھنے والے کہتے ہیں قول الحق وہو العلی الکبیر. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کیا کہا ہے؟ حق کہا ہے. وہ بلند بالا ہے، وہ بڑا ہے. پھر جا کر کے جبریل علیہ السلام اس کو لے کر کے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سناتے ہیں، یہاں تک کہ کیا ہے؟ رسول کے پاس اترتے ہیں. یہ جبریل علیہ السلام، یہ جبریل کیا ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ پسند آتا، اذا احب اللہ عبدا، جب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ پسند آتا کیا ہے؟ نادا جبریل، جبریل کو پکارتے ہیں، اے جبریل کیا ہے؟ انی احبہ فاحبہ، میں کیا ہے؟ اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو. یہ جبریل ہے. وہ جبریل کیا ہے؟ چلے جاتے ہیں، یا اہل السماء، اے آسمان والو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کیا ہے؟ محبت کرتے ہیں. فاحبوہ، تو کیا ہے؟ تم لوگ سب بھی جو ہے اس بندے سے محبت کرو. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی یوضع القبول فی الارض، یہاں تک کہ اس بندے کو قبولیت زمین میں دے دی جاتی ہے. زمین میں بھی لوگ جو ہے اس کو پسند کرنے لگتے ہیں. جانتے نہیں ہیں پھر بھی جانتے ہیں وہ بندہ کیا ہے؟ اچھا آدمی ہے، دیکھنے سے اچھا لگتا ہے، ہاں شریف آدمی ہے، ہوتا ہے نا. یہ جبریل علیہ السلام جو کیا ہے؟ روح الامین ہے. اس کا عہد کون ہے؟ میکائیل. میکائیل کا نام سنے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، بارش برساتے ہیں، اور ہاں جتنی بھی چیزیں، پھل پھول سبزی، جو بھی چیزیں ہیں وہ کن کے اس میں ہیں؟ میکائیل علیہ السلام. یہی بات مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ملی ہے. کوئی صحیح روایت ملتی ہے لیکن ضعیف روایت. مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ بارش وغیرہ اور
جو رزق کے یہ ہوتے ہیں ان کے فرشتے ہیں، لیکن اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. اگر کسی کو معلوم ہو تو لے کر کے آ سکتے ہیں. تو یہ میکائیل علیہ السلام، اور ان سے یہودی لوگ بہت چڑتے تھے، دونوں سے، جبریل سے بھی اور میکائیل سے بھی. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن میں بھی نقل کیا ہے. کیوں جبریل سے وہ لوگ دشمنی رکھتے تھے؟ کیوں؟ جبریل جو ہے یہ وحی لے کر کے آتے تھے، اور وحی لے کر کے آئیں گے، حق لے کر کے آئیں گے، تو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ ماننا پڑے گا. تو اس وجہ سے دشمنی. اچھا میکائیل سے کیا دشمنی؟ کہتے وہ جو ہے رزق لے کر کے آتے، رزق لے کر کے آتے تو کیا ہے؟ بہت کنجوس ہے، زیادہ ہم کو رزق نہیں دیتا. سمجھ گئے؟ ایسا عقیدہ تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے جو ان کا دشمن ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. یہ میکائیل علیہ السلام. اور اس کے بعد کون؟ اسرافیل علیہ السلام. کافی سارے فرشتے ہیں، کافی سارے فرشتے، جن میں سے جو نام مشہور ہے انہی کو گنا رہے ہیں. اسرافیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ہاں، سور پھونکتے ہیں نا. جہاں بھی اللہ تعالیٰ بیان کیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جہاں بھی اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا ذکر کیے وہاں کون پھونکنے والا ہے؟ یہی اسرافیل علیہ السلام. اور یہ اسرافیل علیہ السلام، شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ بہت پیاری بات کہتے ہیں. یہ جو تینوں فرشتے ہیں ان کا تعلق حیات سے ہے. ان کا تعلق کس سے ہے؟ جبریل، میکائیل اور اسرافیل. جبریل کیا ہے؟ کون سی حیات دیتے ہیں؟ روحانی حیات. وہی لے کر کے آتے ہیں نا، تو کون سی حیات ملی؟ روحانی حیات. میکائیل غذا دیتے ہیں، کون سی حیات ملتی ہے؟ ہاں، جسمانی حیات. اور کون ہے؟ اسرافیل. جب انسان مر جائے گا تو کون پھر سور پھونک کر کے حیات دے گا؟ ہاں، کہتے ہیں یہ تینوں جو ہے حیات سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا. تو جب سور پھونکا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ یہ جو ہے وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ، کہ جو سور پھونکنے والا ہے وہ اپنے منہ میں کیا لے کر کے ہے؟ سور لے کر کے تیار ہے. کب سور پھونک دے کوئی ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور سور پھونک دیا جائے گا. پہلا سور پھونکا جائے گا، کیا ہوگا؟ ہاں، پہلا سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. آسمان زمین میں جو بھی ہے سب کوئی بے ہوش ہو جائے گا، سب کی موت. کل من علیہا فان، سب کے سب کو کیا ہو جانا؟ فانی ہو جانا، سب کو ختم ہو جانا. صرف باقی رہے گا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو کیا ہے؟ سور پھونکا گیا. پہلے سور میں کیا ہوا؟ سب کی موت. پھر دوسرا سور پھونکا گیا، اس سے کیا ہوا؟ زمین پھٹ گئی، زمین دوسری زمین ہو گئی. پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا، کیا ہوگا؟ سب کے سب اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جتنے بھی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک. کیا ہے؟ سب کھڑے ہو جائیں گے. یہ ان کا کام ہے، سور پھونکنا. اور وہ سور بھی کیسے پھونکتے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں سے سب سے سامنے آدمی رہے گا سننے والا اور سب سے آخر آدمی رہے گا، سب کو ایک ہی آواز میں سنائی دے گی وہ سور. پہلے تھوڑی تھوڑی سی، پھر آستے آستے کیا ہوگا؟ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ بہت بڑھ جائے گا. تو یہ سور پھونکنا. اسرافیل علیہ السلام.
اور اس کے بعد کون جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ کون رہتے بھائی؟ ہاں ہمارے ساتھ کون رہتے ہیں؟ کون سا فرشتہ رہتا ہے ہم لوگ کے ساتھ؟ ہاں اسرائیل. کون یہ کون ہے؟ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں نا کرامن کاتبین. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو لوگ کیا ہے؟ عزت والے ہیں، لکھنے والے، عزت دار ہے، معزز ہے. وہ لوگ معزز کیسے؟ کہتے ہیں نہ ہی وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، نہ ہی وہ لوگ خیانت کرتے ہیں. نہ ہی وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، نہ ہی وہ لوگ خیانت کرتے ہیں. ظلم کرنا کیا ہے؟ آپ کوئی کام نہیں لکھے کیے اور وہ کیا ہے لکھ دیے، یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہوا نا. آپ کوئی جرم کیے نہیں، آپ کو پھنسا دیا گیا، کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. اور آپ کچھ کرتے ہیں وہ نہ لکھا جائے، یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. تو وہ لوگ ظلم ہی نہیں کرتے اور خیانت بھی نہیں کرتے، اس لیے کیا ہے؟ معزز لوگ ہیں. انسانوں میں بھی وہ معزز ہے جو ظلم اور خیانت نہیں کرتا. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. کیا ہے؟ کہاں کہاں بیٹھ کر کے ہیں؟ دائنے اور بائیں میں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کہتے کیا ہے؟ زبان سے کوئی بات نکلتی ہے وہ لوگ ایک دم بیٹھے ہوئے لکھنے کے لیے، ہے نا. اس وجہ سے جب نام اعمال پیش کیا جائے گا تو کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ ما لہذا الکتاب. ارے یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسی کتاب ہے؟ بڑی سے بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. سب کچھ اس میں لکھا ہوا. ایسے لکھنے والے، کوئی ایسا لکھنے والا ہے دنیا میں؟ نہیں ہے. ہر بات لکھتے اور بالکل پرفیکٹ لکھتے ہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو بھی عمل کریں گے سب ادھر حاضر پائیں گے. انسان جتنے بھی تیز بولنے والا ہو جائے، انسان جتنے بھی تیز بولنے والا ہو جائے، ہم کو سننے میں تکلیف ہو سکتی ہے، لکھنے میں اس کی بات تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ فرشتے ایسے نہیں ہیں. انسان ایک سیکنڈ میں 10-20 الفاظ بول دے، کوئی معنی ہو کوئی معنی نہیں ہو، یہ لوگ سب لکھتے ہیں. ایسے فرشتے ہیں یہ لوگ. تو کون ہے؟ کرامن کاتبین. دو لکھنے والے جو دائنے اور بائیں رہتے ہیں. اچھا، اور کون فرشتے جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں؟ انسان کے ساتھ رہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. کیا کرتے ہیں یہ فرشتے؟ آگے پیچھے رہتے ہیں. سامنے میں ایک فرشتہ اور پیچھے میں ایک فرشتہ. کیا کرتے ہیں؟ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کرتے ہیں؟ ہاں، لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو انسان کے ساتھ کتنے فرشتے؟ ہاں، کتنا فرشتہ ہے ایک انسان کے ساتھ؟ 4 فرشتے. اور ابھی دعا ہوگی نا نماز کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من دعا لأخیہ ظہر الغیب. جو اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے. پیٹھ پیچھے برائی سب کرتے ہیں، ہے نا. اصل فضیلت اس کی ہے جو پیٹھ پیچھے کیا کرے؟ دعا کرے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس لگاتے ہوئے عند رأسہ ملک موکل. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو مقرر کہتے ہیں، کر دیتے ہیں. کیا کرتا ہے وہ؟ وَلَكَ بِالْمِثْلِ.
تم جو دعا کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ عطا فرمائے. کتنی بڑی بات ہے. یہ فرشتہ بھی ہے ایک، اور وہ بھی فرشتہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، بخاری کی روایت ہے. ایک بندہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایسے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، اصلهم ویقطعون، ہم ان سے رشتہ جوڑتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ توڑتے ہیں. احلمهم ویجهلون علی، ہم ان سے اچھے سے صبر کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن وہ لوگ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں. احسنهم ویسیئون الی، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے ساتھ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ برائی کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کیے؟ لئن کنت کما قلت، اگر تم جیسے کہہ رہے ہو ویسے ہی ہے، فکأنما تصفهم المل ولا يزال معك ظهير ما دمت على ذلك، کیا بولے کہ تم جو ہے ان کے منہ بھر دیتے ہو، یعنی تم بغیر جواب دیے بھی جو ہے ایسی چیز کر رہے ہو جیسے کہ ان کا منہ میں تم چانٹا لگا رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو کیا کرتا رہتا ہے؟ تمہارے لیے دعا کرتا رہتا ہے. وہ لوگ تم کو گالی دیتے ہیں، وہ کہتا ہے فرشتہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے، تم ایسا ہے. وہ لوگ بردعا کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو ایسا نہیں کرنا، اس کے لیے کر دینا. کتنی بڑی بات ہے. یہ فرشتے جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی فرشتے کیا ہیں جو لوگ حساب و کتاب لیتے ہیں، ہے نا؟ کون کون ہے؟ نام یاد ہے نا؟ حساب کتاب لینے آئیں گے بھائی، منکر اور نکیر حساب کتاب لینے آئیں گے. پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ 3 سوال. کیا کیا؟ ہاں، من ربو کا، آگے ما دینو کا، من نبی. یہ 3 سوال، قبر کے 3 سوال پوچھیں گے یہ فرشتے. موت دینے والا فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ موت دینے کے لیے مقرر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح قبض کرتا ہے. کون ہے؟ ملک الموت. اسرائیل نام مشہور ہے لیکن یہ نام ثابت نہیں ہے. تو ملک الموت جو کیا دیتے ہیں؟ لوگوں کو موت دیتے ہیں. وہ اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی لوگ ہیں، سب کا اللہ تعالیٰ یہ کر دیے. اور اگر انسان اچھا ہوتا ہے تو اس کے لیے کہا کہ اچھے فرشتے آتے ہیں، نرم والے فرشتے آتے ہیں. وہ ہمیشہ وہ آیت سنتے ہیں نا، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. کہتے ہیں وہ فرشتے آ کر، اتنے اچھے فرشتے آ کر کے کہتے ہیں بھائی تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کیا ہے جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے. ایسے فرشتے. اور جو خراب آدمی رہتا ہے، برا آدمی رہتا ہے، کافر رہتا ہے، اس کے لیے سخت فرشتہ آتا ہے، آ کر کے اس کو کھینچتا ہے، کہتے چلو اب تم کو جو ہے مار لگنے والا ہے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون. کہتے ہیں چلو اب نکلو، آج جو ہے اب سے تم کو جو ہے بہت دردناک عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب آنے والا ہے. ڈرا رہے ہیں، پہلے سے ایک دم سخت ہے. یہ فرشتے لوگ جنت میں جائیں گے، جب جنت کا دار ہوگا، وہ بھی ایک فرشتہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سنے کبھی؟ رضوان سنے ہیں نا، لیکن کوئی بھی صحیح روایت میں اس کا نام
ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ جنت کا داروغہ بولے. بس جو جنتی لوگ جب داخل ہوں گے تو کیا کہے گا؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تم کو کیا ہے؟ سلامتی ہو، ایک دم خوشی سے رہو، کامیاب ہو کر کے رہو، عیش کرتے رہو، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ تم کو رہنا. یہ جنت کا دور ہوگا. اور کیا ہے؟ جہنم کا دور ہوگا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. کیا ہے؟ کیسے ہے؟ بہت سخت دل اس کا جو ہے بہت سخت ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ سخت دل ہے. کسی کی تکلیف دیکھ کر کے بھی جو ہے اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا. یہ ایسے فرشتے جس کا نام کیا ہے؟ کبھی سنے ہیں؟ ہاں؟ مالک. یا مالک لیقضی علینا ربک. جہنمی لوگ کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو کیا ہے؟ ہم لوگوں کو موت دے دے. وہ بھی ایک دم فرشتہ ایسا ہے تکلیف اس کو نہیں دکھتی. کہتا ہے کیا؟ انکم ماکثون. رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، سڑتے رہو یہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بچائے. کہتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اچھا بس اتنا ہی کر دو، اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دو کہ بس ہم لوگوں کے عذاب میں کیا ہے؟ تخفیف کر دے، کمی کر دے. بس نہیں کہے گا نہیں تمہارے پاس رسول آیا تھا نا. کہے فادعوا، پکارتے رہو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کافروں کی دعا اب کچھ کام آنے والی نہیں. ایسا سخت ہے، ایک دم سخت. یہ مالک ہے جہنم کا دار ہوگا. اور بھی دوسرے فرشتے جیسے اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے، اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے. قیامت کے دن ان کی تعداد بیان کی گئی کیا؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. قیامت کے دن جو لوگ عرش اٹھائیں گے کتنے؟ 8 عرش کے فرشتے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 4 فرشتے ایسے میں، لیکن پتہ نہیں کیا صحیح ہے کہ نہیں، واللہ عالم. تو کتنے فرشتے؟ ہاں 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے. یہ بھی فرشتے ہیں نا. اور یہ کیا ہے پتہ ہے کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے، مشہور حدیث ہے، کہتے اذن لی ان احدثکم عن ملائکۃ من ملائک العرش. کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اجازت دیے. کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیے کہ ہم عرش کے اٹھانے والوں کے بارے میں ہم تم کو بتا دیں. کیسا ہے وہ؟ کہتے ہیں ما بین شحمت اذنیہ الی عاتقہ مسیرۃ 700. سبحان اللہ. کہتے کیا ہے؟ اس کے کان کے لو سے، اس کے کان کے لو سے اس کے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے. کتنا؟ 700 سال کی مسافت. کہاں سے کہاں؟ اس کے کان کے لو سے اس کے کندھے تک. اتنا بڑا کیا ہے؟ صرف عرش اٹھانے والا ہے. جو عرش کے اوپر ہے اس کے بارے میں کیا کہنا. لیکن پھر بھی انسان شرک میں ڈوبا ہوا. اور یہ فرشتے جو عرش کو اٹھا کر کے یہ لوگ دعا کرتے ہیں کیا؟ الذین یحملون العرش یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا
جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے، اور تیرے لیے ساری تعریف ہے۔ اور کیا کرتے پتہ ہے؟ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے، جو لوگ ایمان والے ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، سب کے لیے استغفار یہی لوگ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اللہ تعالیٰ تیری رحمت اور تیرا علم بہت وسیع ہے، ہر چیز سے وسیع کیا ہے؟ تیری رحمت اور تیرا علم۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ تو کیا کر، جو تیرے پاس توبہ کر کے آتا ہے، تیرے راستے پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، تو کیا کر، تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ کتنی بڑی دعا ہے، ہمیشہ مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وقیہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ آمین بولیے بھائی، یہ فرشتے لوگ دعا کرتے رہتے ہیں۔ ربنا وادخلہم، اے اللہ تعالیٰ اور کیا ہے، ان کو داخل کر رہے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، جس جنت کا تو نے وعدہ کیا ہے ان سے، ان کو جو ہے اس جنت میں داخل کر دے۔ اور کیا ہے، صرف ان کو نہیں، ومن صلح من آبائہم، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے باپ دادا جو گزرے ہیں نیک ہے، کیا ہے، نیک ہے، نیک لوگ، وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے جو بیویاں ہیں اور ان کی جو نسل سے اللہ تعالیٰ جو چلیں گے نیک، ان ساروں کو جو ہے اس جنت میں داخل فرما، جو بندے کیا ہیں، تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو اس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات، اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کو گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا۔ کتنی پیاری دعا ہے نا۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اصل رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی اس کے اوپر ہی ہے جس کو آپ نے کیا ہے، گناہوں سے بچا لیا۔ یہ دعا کون کرتے ہیں؟ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، اس کے کان کے لو سے اس کے کندھے تک 700 سال اگر کوئی سفر کرے تو پہنچے گا اتنا تک۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور بھی فرشتے، اس سے پہلے ایک بار بیان بھی کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے کیا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو کیا ہے، پورے زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ کیا ہے، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تعالی، جب ایسے قوم، ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھ کر کے ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے، قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے، تو کیا ہے، تنادوا، پکارتے ہیں ایک دوسرے کو، ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ اپنی حاجت ضرورت پوری کر لو۔ یہ فرشتے لوگ کہتے ہیں، آ کر کے سب گھیر لیے، فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، سب مل کر کے گھیر لیے، اور آسمان گھیرتے گھیرتے کہاں چلے گئے، آسمان ہے دنیا پر۔ اتنے فرشتے، یہ بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعداد بیان کیے اپنے حدیث میں، کیا ہے، فرمائے کیا ہے، یؤتی بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام، کیا ہے، جہنم کو قیامت کے دن لے کر کے آیا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کے 70,000 لگامیں رہیں گی۔ کتنے؟
جہنم کی کتنی لگامیں ہیں؟ 70,000. انسان لگام کس میں لگاتا بھائی؟ ہاں کبھی دیکھے ہیں کوئی ایسا جانور جس سے کوئی کیا ہے تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو لگام لگائے دیکھے ہیں کبھی؟ نہیں. جو کھوکھار رہتا ہے، جس سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، حملہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر کیا لگایا جاتا ہے؟ لگام. اور بیان کیا کیے؟ لہا 70,000 زمام، جہنم کے 70,000 لگامیں. اور کیا ہے کہتے ہیں فی کل زمام 70,000 ملکا، کہتے ہیں ہر ایک لگام میں کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں. اتنے فرشتے 70,000 لگامیں ہیں، اور ہر لگام میں کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے ہیں. سبحان اللہ العظیم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا فی السماء بیتن، آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا جس کا کیا نام رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ معمور، بیت المعمور. کہتے ہیں یدخل فیہ، ایک فرشتہ اس میں داخل ہوتا ہے، ثم لا یعودون الیہ ابدا، کبھی بھی جو ہے پھر اس کی باری آنے والی قیامت تک. جب سے وہ گھر بنا ہے تب سے ایک فرشتہ داخل ہو رہا ہے، کیا ہے اس میں جا کر کے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نکل جاتا ہے. جو پہلے بار اس میں گھسا ہے، پہلے بار اس میں داخل ہوا ہے، وہ جا کر کے لائن میں لگا ہے. کہتے ہیں کیا ہے قیامت تک اس کی باری آنے والی نہیں ہے. اتنے فرشتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اطت السماء حق لها ان تئت، آسمان ایسے ہے کہ پھٹ جائے گا. ابھی آسمان کیسے ہے؟ آسمان بھر چکا ہے. آج ہم لوگ کیا کہا جاتا ہے؟ آسمان کیا ہے؟ خالی ہے نا، یہی کہتے ہیں نا. کہتے ہیں آسمان بھر چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گا. کہتے ما فیہا موضع 4 اصابع، کوئی 4 انگلی، کتنے؟ 4 انگلی جیسے کوئی ایسا یہ نہیں ہے. ہر 4 انگلی کے ڈسٹینس میں کیا ہے؟ ایک فرشتہ ہے، وہ کیا ہے یا تو سجدہ کر رہا ہے، یا تو رکوع کر رہا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. ایسے اتنے فرشتے. یہ سارے فرشتوں کا ذکر ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ خلقت الملائکۃ من نور. فرشتے لوگ کن سے بنایا؟ کس سے بنائے گئے؟ نور سے پیدا کیے گئے. یہ نورانی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے مخلوق. تو یہ فرشتے لوگ جن پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب. کتنی تعداد ہے نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بیان کیے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے، ہاں اس کے اوپر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر. وہ ایسے نہیں کہ ایک بندہ نے کہا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فرشتے نہیں نازل ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا تھا؟ افسانہ ہوتا تھا. نعوذ باللہ. افسانہ سمجھتے ہیں صرف کیا ہے؟ یہ آنچل ہے ایک، بس کیا ہے؟ آنچل ہے، ایک پردہ ہے. کہنا کیا چاہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم ہوتا تھا کوئی فرشتہ اس کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل نہیں ہوتا. یہ کفر ہے. یہ تو یہ لوگ کہتے تھے، کافر لوگ، وما صاحبکم بمجنون، کہتے تھے نا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مجنون ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیے؟ وما صاحبکم بمجنون، یہ جنون میں نہیں ہے، ان کو وہم نہیں ہوتا. یہ فرشتہ ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں. آج انسان آ کر کے اس کو کیا ہے؟ جھٹلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے بھی جو کیا ہے، کوئی بھی انسان کوئی کلمہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لے کر کے چلے جاتا ہے. بہت سارے فرشتے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ ایمان کا کتنا رکن ہے؟ دوسرا رکن ہے.
ان تؤمن باللہ وملائکتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے ویسے ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرما جیسے صحابہ لوگ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن کے لیے تیرے فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں ان کے مغفرت کے لیے، ان کے ہدایت کے لیے، اور ان کے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کی دعا کرتے. ان لوگوں میں سے ہم لوگوں کو بنا. رب ہم لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم لوگوں کے نیکیوں کو قبول فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.